عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہوگا جنہوں نے بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت حاصل کی تھی۔ وہ بھی مقام بندگی میں بلند مقام پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی میں رنگ کہاں سے آیا تھا؟ ان پر محمدی رنگ چڑھ چکا تھا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار بندگی کو دیکھا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 151 ارشاد ہوتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے، اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور اس کے حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا عالم تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص للہیت اور خدا خوفی عطا کی تھی۔ وہ کروٹ کروٹ پر یاد الہی میں مگن اور مست رہتے تھے صحابہ کرام علیہ الرضوان۔ ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے کبھی فخر نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے پیکر بن گئے، اور وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ سورہ الفتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار رہتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا یہ عالم تھا۔ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ یوں دعا کرتے تھے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ وہ اتنا زیادہ للہیت اور خدا خوفی والے تھے، اپنی عاجزی انکساری اور اظہار بندگی کا ان کا یہ عالم تھا۔ میں یہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور جن کی ہیبت اور دبدبے سے کیسر و کسریٰ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور سلاطین عجم جو تھے ان کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر وہ بھی مقام ابدیت کے ایک خاص منزل پر فائز تھے۔ ان کا ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کہ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے ایک رونگٹے کھڑے کرنے والا منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ اور درہ ہاتھ میں لے کر عمر کو اہل حاجت کے دروازوں پر لے جا، درہ ہاتھ میں پکڑو اور مجھے اہل حاجت کے دروازوں پر لے جا۔ اس پر وہ خادم عرض کرنے لگا، حضرت آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ میں خادم حاضر ہوں، مجھے حکم کیجئے، میں ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں، میں نے آج اپنے نفس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج مجھے لحظہ بھر یہ خیال آ گیا تھا کہ میں اتنا بڑا حکمران ہوں کہ عرب و عجم کے لوگ میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ میں اپنے نفس کو یہ سزا دینا چاہتا ہوں کہ اے عمر، تو جتنا بڑا بھی خلیفہ بن جائے، جتنا بڑا بادشاہ بن جائے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری ہی تجھے زیب دیتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے، آپ کا مقام بندگی ہے کہ آپ اپنا کس طرح احتساب اور محاسبہ فرماتے رہتے۔ معزز حاضرین، میں یہاں پہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جگر گوشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک خاص بندگی کے مقام پر فائز تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا شبہ آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا، اور قیامت کے دن تک مسلمان خواتین کے لیے آپ کی زندگی میں ایک اسوہ ہے،
اور وہ آپ کی زندگی سے سبق سیکھ سکتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی بندگی کا یہ عالم تھا کہ موسم سرما میں کیونکہ راتیں طویل ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حضور طویل طویل سجدے کرتی، اور سجدے میں جب سر رکھتی تو سجدہ اتنا طویل ہو جاتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی، اور جب فجر کی اذان مؤذن دیتا تو سر اٹھاتی اور کہتی مولا تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ فاطمہ کا جی بھر کے ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو ساری رات اللہ کے حضور بندگی کا، عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرتی رہتی فاطمۃ الزہرا. یہ وہی فاطمۃ الزہرا ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا. اور آپ کا عالم یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، روایت بیان کی گئی ہے کہ روز قیامت جب میدان حشر بپا ہوگا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. آپ کا یہ وہ مقام ہے، مگر اللہ کے حضور بندگی کے اور عاجزی انکساری کے کس مقام پر فائز تھے. ہمیں تھوڑی سی کوئی نیکی کر لیں تو ہم فخر کرنے لگ جاتے ہیں، غرور کرنے لگ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. انسان کو اپنی بندگی کو اور اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. معزز خواتین و حضرات، نہ صرف صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار مقام بندگی پر فائز، بلند مقام پر فائز تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے صلحاء اور صالحین وہ بھی مقام بندگی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور باقی لوگوں کی زندگی میں بھی ہمیں اظہار بندگی کا بلند مقام نظر آتا ہے. میں یہاں پہ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور عاجزی انکساری کرنے کا اللہ نے انسانوں کو اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ وہ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جھگڑوں میں الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں نہیں پڑتے، بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے اور فخر و تکبر کا اظہار نہیں کرتے. یہ رحمان کے بندوں کی پہچان ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اللہ کے حضور فرمایا ہے، لیکن امت کو اور لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے اللہ کے حضور بیان کیے ہیں وہ ہم اپنی زبانوں پر لائیں. کیونکہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو عزت، مقام، رفعت، بلندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے وہ کسی اور انسان کو، کسی اور پیغمبر اور رسول کو اس دنیا میں اور اس جہان میں حاصل نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات اہل ایمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہو تو آپ کے مقام ابدیت پر ایمان ہی کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ بنایا، اور جب بھی بات کرنی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام